عظمیٰ ہمارے گاؤں کی خوبصورت مگر تیز و ترار لڑکی تھی۔ اس نے میٹرک ہمارے ساتھ کیا، پھر اس کی شادی ہو گئی، جو شادی نہیں بلکہ خانہ بربادی تھی، کیونکہ ایسی شادی خدا کسی کی نہ کرے جو کئی گھر برباد اور کئی دل ویران کر دے۔ جن دنوں عظمیٰ 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، اس کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے تھے۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگی ہے۔ دراصل وہ اپنے خالہ زاد فتح سے ریاضی پڑھتے پڑھتے محبت کے سبق پڑھنے لگی تھی، جس کا علم صرف مجھے ہوا اور کسی اور کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ مجھے بھی یوں پتہ چلا کہ ایک دن میں نے اس کی کتاب سے فتح کا خط پکڑ لیا۔ وہ میرے ساتھ کلاس میں بیٹھتی تھی۔ ایک دن میں اردو کی کتاب بھول آئی تھی اور سبق پڑھنے کی میری باری تھی۔ ہماری استادنی ریڈنگ کروا رہی تھی۔ جب انہوں نے میرا نام پکارا تو میں نے جلدی سے عظمیٰ کی کتاب کھینچ لی اور سبق ڈھونڈنے کے لیے اوراق پلٹنے لگی۔ تبھی وہ خط سامنے آ گیا۔ میں نے اپنا پیراگراف پڑھا اور خط جو میرے پاؤں میں گرا پڑا تھا اٹھا لیا۔ جب میں نے خط پڑھا تو سارا قصہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے عظمیٰ سے پوچھا، یہ کس کا خط ہے؟ بولی، تمہیں کیا، خط مجھے دو۔ میں نے کہا، اگر مجھے سچ سچ بتا دو گی تو کسی کو نہیں بتاؤں گی، ورنہ میں یہ خط استادنی صاحبہ کو دے دوں گی۔ اس دھمکی سے وہ ڈر گئی۔ حالانکہ وہ میری سہیلی تھی، میں ایسا کبھی نہ کرتی۔ بہرحال اس نے مجھے پھر ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا، دیکھو، تمہاری شادی اگر خالہ زاد سے ممکن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس چکر کو چھوڑ دو، کیونکہ پھر تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ اس نے کہا، اب میں فتح کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی۔ ہم نے اکٹھے جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اور آخر ہماری شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کوئی غیر تو نہیں، میری سگی خالہ کا بیٹا ہے، اور ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے خبر نہیں۔ میں اس سے نہ پوچھتی اور نہ وہ مجھے بتاتی۔ لیکن ایک روز جب عظمیٰ اسکول آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جیسے رو کر آئی ہو۔ میں نے ہمدردی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہاں ساون بادون کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے کہا، رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ بات کیا ہے۔ بڑی مشکل سے رندے ہوئے گلے سے بولی، امی ابو کی لڑائی ہو گئی ہے۔ امی روٹ کر میکے چلی گئی ہیں اور ابو انہیں طلاق دینے والے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس بات پر؟ اس نے بتایا، امی نے ضد کی کہ میں عظمیٰ کی شادی فتح سے کروں گی، جبکہ ابو کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو زبان دے چکا ہوں اور عظمیٰ کی شادی میرے بھتیجے دلدار سے ہوگی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہاری امی تمہاری اور فتح کی محبت سے واقف ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں، تبھی تو وہ اس کے رشتے کے لیے خاص طور پر ڈٹ گئی ہیں۔ لیکن ابو کسی طرح مانتے ہی نہیں، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم نے لڑکی کو اپنے بھانجے سے بیاہا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور شادی میں بھی شامل نہیں ہوگا۔ عظمیٰ کی ماں روٹ کر ماموں کے یہاں چلی گئی تھی۔ آخرکار ماں کی ہار ہو گئی اور باپ کی جیت۔ عظمیٰ کی ماں گھر آ گئی اور شوہر کی دھمکی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ عظمیٰ کی بری حالت تھی۔ اسے اپنا چچا زاد دلدار ذرا بھی پسند نہ تھا۔ وہ تو اس رشتے کے طے ہونے پر نہ جیتی تھی نہ مرتی تھی، بس یہی کہتی تھی، دیکھ لینا روبینہ، میں کیا کرتی ہوں۔ اگر انہوں نے میرے اور فتح کے ارمانوں کا خون کیا تو میں بھی مزہ چکھا دوں گی۔ میں سوچتی تھی، یہ بے بس اور مجبور لڑکی بھلا کیا کر سکتی ہے؟ کسی کو کیا مزہ چکھا سکتی ہے؟ ایسے ہی فضول بات کر کے اپنا غصہ نکالتی ہے۔ جب رخصتی کا وقت آئے گا تو رو دھو کر چپ چاپ رخصت ہو جائے گی اور باقی زندگی مجبوری میں گزار دے گی۔ اور ہوا بھی یہی۔ وہ دن آ گیا جب عظمیٰ دلہن بنی۔ ہمیں بھی دعوت نامہ ملا۔ وہ میری کلاس فیلو رازدار بھی تھی، اس لیے میں شادی میں گئی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، سرخ جوڑے میں ہور لگ رہی تھی، زیورات میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ خوشی اور رونق، ارمانوں کی چمک نہیں تھی جو دلہنوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ لگتا تھا کہ جیسے اس کا سامنا کسی ڈریکولا سے ہونے والا ہے، جسے دیکھتے ہی اس کا خون خشک ہو جائے گا اور وہ قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ میک اپ گہرا ہونے کے باوجود اس کے چہرے سے سرخی غائب تھی، جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا ہو۔ عظمیٰ کی اذیت اتنی شدید تھی کہ اس سے نظر ملتے ہی مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ تب میں نے سوچا، کاش اس کی ماں اسے فتح سے ٹیوشن نہ پڑھواتی تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اگر شادی سے پہلے دل کسی کی محبت سے آشنا ہو جائے تب بھی اکثر لڑکیاں اپنے دلہا کو قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ جیون ساتھی کی محبت بھری باتیں اور حسن سلوک
دل جیت لیتے ہیں، لیکن بعض دل کسی صورت کسی اجنبی کو قبول نہیں کرتے۔ یہی حال عظمیٰ کا تھا۔ اس کا دولہا اگرچہ اجنبی نہ تھا، لیکن عظمیٰ کے دل نے اسے کبھی قبول نہ کیا۔ حالانکہ دلدار ایسا برا بھی نہیں تھا۔ وہ 20 برس کا سیدھا سادہ خوش شکل نوجوان تھا جو اپنی شادی کے دن اتنا خوش تھا کہ اپنے آپ میں ہی نہیں سما رہا تھا۔ خوشی سے دوستوں کے بیچ چہک رہا تھا اور کہے لگا رہا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اس کی دلہن اندر بیٹھی اس سنجوگ پر نہ صرف خون کے آنسو بہا رہی ہے، بلکہ دل ہی دل میں اس کے مرنے کی دعائیں بھی مانگ رہی ہے۔ کیا کوئی دلہن ایسی ہوگی جو عین شادی والے دن خود کے یا اپنے دلہا کے مرنے کی بددعا کرے؟ لیکن بعض دلہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنے دل پر قابو نہیں ہوتا، اور عظمیٰ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ایسی ہٹ دھرم تھی کہ وہ حالات سے سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی اور خلاف مزاج بات پر بھڑک جاتی تھی۔ جو لباس اسے پسند نہ ہوتا کبھی نہ پہنتی تھی۔ اگر تحفے میں کوئی ناپسندیدہ چیز ملتی تو وہ اٹھا کر پھینک دیتی۔ مگر دلدار کوئی تحفہ نہ تھا، سچ مچ کا جیتا جاگتا انسان تھا جس کا جیون ساتھی بن چکا تھا۔ لیکن اسے وہ ہرگز پسند نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے پہلے دن سے ہی انبن ہونے لگی۔ بہرحال لڑکے نے یہ سوچ کر فراخ دلی دکھائی کہ نئی دلہن ہے، کیا کہوں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وقت گزرتا گیا مگر بات بننے کی بجائے بگڑتی چلی گئی۔ کئی بار عظمیٰ نے اپنی چچی سے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے مائکے بھجوا دو۔ چچی نے سوچا کہ شروعات میں اکثر لڑکیاں والدین سے جدا ہو کر گھبرا جاتی ہیں، یہ بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے عظمیٰ کو پیار سے تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، میں تمہاری ماں کو بلا کر تمہیں مائکے بھجوا دوں گی۔ دلدار سے بھی عثمان نے کئی بار کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے، مجھ کو قید میں نہ رکھو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ لیکن اس نے بھی بات سنی انسنی کر دی۔ سب کا یہی حال تھا کہ وقت کے ساتھ وہ نئے ماحول میں رچ بس جائے گی۔ یوں شادی کو 3 ماہ گزر گئے اور چوتھے ماہ وہ واقعہ رونما ہو گیا جسے سن کر سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ دلدار کا اپنا جرنل اسٹور تھا۔ وہ اسٹور بند کر کے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں 2-3 نوجوان جو اس کے واقف کار بھی تھے اسے نہر میں نہانے کے لیے لے جانے لگے۔ دلدار نے پہلے تو منع کر دیا مگر وہ بہت اصرار کرنے لگے تو وہ لحاظ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اسے نہر کے کنارے ایک ایسی ویران جگہ لے گئے جہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ انہوں نے پہلے دلدار کو قتل کیا، پھر اس کے چہرے پر تیزاب ڈال کر اس کی شکل بگاڑ دی اور لاش کو نہر کنارے پھینک کر چلے گئے۔ دلدار اکثر گھر سے اپنے والدین کو بتائے بغیر 1-2 دن کے لیے چلا جاتا تھا، اس لیے اس کے والدین شروع میں پریشان نہ ہوئے۔ جب 2 دن گزر گئے تو انہوں نے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کو نہر کنارے ایک لاش پڑی ملی۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی لاش ہو، مگر کون سے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بیٹے کو مردہ تصور کرنا چاہیں۔ وہ یہ بات برداشت نہ کر سکے اور جا کر لاش دیکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ پیروں فقیروں سے رابطہ کرنے لگے۔ تب ایک سیانے فقیر نے استخارہ کر کے کہا، آپ جا کر لاش ضرور دیکھیں۔ ادھر جب DSP صاحب کو پتا چلا کہ ایک لاش نہر کنارے ملی ہے اور ایک گھر کا نوجوان بھی لاپتہ ہے تو انہوں نے خود آ کر کہا کہ اسپتال جا کر مرحوم کے کپڑے دیکھ لے، ہو سکتا ہے مرنے والا آپ ہی کا بیٹا ہو۔ مگر باپ کے دل نے ہمت نہ کی۔ جب پولیس آفیسر نے دیکھا کہ ان لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے تو اس نے اسپتال سے لاش کے کپڑے منگوا کر دلدار کے والد کو دکھائے۔ باپ کپڑے دیکھ کر پچھاڑ کھا کر گر گیا اور ماں بھی بے ہوش ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ یہ واقعی دلدار ہی تھا جسے نہ جانے کن سنگ دلوں نے کس وجہ سے بے دردی سے ختم کر دیا تھا۔ پرچہ درج کروایا گیا، ان نوجوانوں کو پکڑا گیا۔ ان میں فتح بھی شامل تھا جس نے اپنی محبوبہ کو اس کے ناپسندیدہ شوہر کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ انتہائی قدم اٹھایا، کیونکہ اس کی محبوبہ اس شادی سے سخت نالا تھی۔ کچھ دن تفشیش ہوتی رہی، سب کو یقین ہو گیا کہ اب فتح نہیں بچ سکے گا، مگر اثر و رسوخ اور پیسہ کام آ گیا۔ چند دن جیل میں رہنے کے بعد وہ تینوں آزاد ہو گئے۔ اس واقعے پر عوام نے ہڑتال کی، جلوس نکالے گئے۔ وکیل نے کہا کہ چونکہ پرچہ دیر سے درج ہوا ہے اس لیے مقدمہ کمزور ہے۔ ڈاکٹر نے بھی پیسے لے کر پوسٹ مارٹم رپورٹ درست نہیں بنائی، اسی وجہ سے انصاف نہ مل سکا
لوگوں کو کہا گیا کہ قاتلوں کو بھول جائیں۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں نے ضرور یہ سوچا ہوگا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے اور لڑکی کی شادی اس کی مرضی سے ہی ہونی چاہیے۔ زبردستی کی شادی میں کبھی عورت کو گھٹ گھٹ کر جینا پڑتا ہے اور کبھی ایسے دل دہلا دینے والے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف گھر برباد ہو جاتے ہیں بلکہ کئی دل ویران اور کئی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔